آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت صبح سویرے اٹھنا تھا، بلکہ ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کبھی آپ کی تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہزاروں سال پہلے انسانیت کو یہ بتا گیا تھا کہ صحت ہمیشہ صبح جلدی اٹھنے میں ہے، کیونکہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور بعد میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنسی ترقی اور سائنس اپنی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ صبح کا یہ وقت ہمارے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دیتے رہے اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا۔ پھلوں میں چونکہ 90% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے، اس لیے ترغیب دی گئی کہ پھل کھانے سے پہلے کھا لیا جائے۔ پہلے پھل کھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی معدے اور آنتوں کو توانائی مل جاتی ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پھلوں میں موجود غذائیت خالی معدہ کے لیے مفید چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، اور بقیہ کھانا ہاضمے کے لیے ہماری چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے میں انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو مل کر ہاضمے کے لیے چھوٹی آنت میں جانا تھا، لیکن ہمارے پانی پینے کے عمل یا پھل کھانے سے یہ باقیات معدے میں ہی رہ گئے۔ ناظرین، اس بات کی ترغیب بھی دی گئی کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ سائنس کی ریسرچ کے مطابق کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے، اس کے بعد اگر آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہم تیزابیت اور بدہضمی کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم بہت سے دل کے امراض کو بھی اس عمل کے کرنے سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے تقریباً 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، جس میں منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یعنی کہ دن میں 5 دفعہ ہم ان تمام اعضاء کو صاف کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام ظاہری اعضاء ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنس اپنے مشاہدے کی روشنی میں یہ ثابت کرتی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے ان کو اگر صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی ہمارے جسم کا اعصابی نظام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں کسی بھی قسم کی گندگی کا جسم پر لگ جانے کے بعد دماغ کو مسلسل پیغام پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اس گندگی کو صاف کیا جائے۔ ایک شخص صبح اٹھ کر منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام یا رات کو آ کر منہ دھوتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے کم از کم دن میں 5 مرتبہ ہمارے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کیا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں سے ایک اور عادت مبارکہ رات جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد عموماً سو جایا کرتے تھے۔ ہمارا جسمانی نظام ایسا ہے کہ جب ہم باہر اندھیرا دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کو سگنلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب 1 سے 2 گھنٹوں میں آرام اور نیند کے لیے لازمی سو جانا ہے۔ تقریباً مغرب اور عشاء کے درمیان بھی اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام بنا رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے جب ہم رات کو جلدی سونا شروع کر دیتے ہیں۔ سونے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جگر پر کام ہوتا ہے، اور خاص طور پر جگر کے مریضوں کے لیے یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ یہ مریض اپنی نیند پوری کریں، نیند کا نظام بہتر کریں تاکہ ان کے جگر کے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں۔ ناظرین، سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر تقریباً 12 بجے تک ہمارے جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی قدرتی مینٹیننس کی جاتی ہے، اور اس کے بعد متواتر پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جہالت کے زمانے میں عرب میں یہ عام دستور تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور گانے بجانے کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جو رات گئے تک چلتی رہتی تھیں۔ لوگ لمبے لمبے دیو مالائی قصے اور کہانیاں سننے اور سنانے میں مصروف رہتے تھے۔ آج کل کے ماڈرن جدید دور میں بھی ہم مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے ایک خوبصورت معمول ہفتے میں 2 دفعہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دنوں کے روزے رکھنے کی ہمیں بھی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں بتایا کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل جدید میڈیکل سائنس کے مطابق آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت بڑا راز ہے۔ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایکسٹرا فیٹس اور پروٹین اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ہمارے جسم میں زہر کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جن میں اگر آپ غذا نہ بھی کھائیں تو ہمارے جسم میں موجود خودکار نظام ہمارے ایکسٹرا فیٹس اور پروٹین کے ذریعے جسم کی غذائی قلت کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد 20 سے 25 منٹ کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تقریباً 70% افراد جب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کا معدہ کچھ مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے، جس سے طبیعت دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سست اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ اگر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیا جائے تو ہم اس الکوہل کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی سستی کو دور کر سکتے ہیں۔ آج یورپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہے۔ پورے یورپ میں دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم ہر طرح کی بیماریوں سے بچ کر ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم سائنس اور اس کی تحقیقات کو بہت مانتے ہیں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی سائنسی ثبوت اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے یہ سب اعمال اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیے، جن کو سائنس آج تسلیم کر چکی ہے۔ ہماری حقیقی اصلاح اور ہماری زندگی میں ترقی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اسوہ میں موجود ہے۔